السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان بقرعید کے دن قربانی کیوں کرتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مسلمان قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے، کیونکہ اس کا حکم قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ جیسا کہ سورہ کوثر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ ہے۔ آج سے لگ بھگ 4000 سال پہلے عراق کے شہر میں ایک پیغمبر گزرے ہیں۔ اگر آپ پیغمبر کو نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دوں کہ پیغمبر اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کی بات عام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں اور اچھے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام جو عراق کے شہر میں پیدا ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ پھر اللہ نے چاہا کہ ان کا امتحان لیا جائے، ان کو آزما جائے، تو ان سے کہا کہ تمہارے نزدیک جو سب سے پیارا چیز ہے تم اس کی قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافی سوچ وچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کے نزدیک جو سب سے پیارا چیز ہے وہ ان کا اپنا بیٹا ہے، کیونکہ وہ بہت دعا کے بعد، کافی تڑپنے کے بعد بڑھاپے کی عمر میں پیدا ہوا تھا، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ کبھی بھی ان کو اپنے نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ اتنی محبت کے بعد بھی جب اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو مکہ کے ویران علاقے میں چھوڑ آؤ، تو وہ بنا کسی ہچکچاہٹ کے اپنے بیٹے کو مکہ کے ویران علاقے میں چھوڑ کر بیٹے سے دور ہو گئے۔ وہ بھی ایک دو دن کے لیے نہیں، بلکہ پورے 14-15 سال تک باپ بیٹا ایک دوسرے سے الگ رہے۔ پھر اتنے سالوں کے بعد سوچئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملے ہوں گے تو کتنی محبت ہوگی، محبت میں کتنی کشش ہوگی، کتنی تڑپ ہوگی۔ لیکن پھر اللہ نے ان کا ایک اور امتحان لیا اور کہا کہ تم میری راہ میں اپنے سب سے محبوب اور پیاری چیز کو قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکثر ایک خواب دیکھا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ جب کئی بار مسلسل یہ خواب دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے پوچھا کہ میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، اس لیے تو سوچ کر بتا کہ تیری کیا رائے ہے۔ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے جیسے ہی سنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو کہا کہ اے میرے ابو جان، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ کر گزریے، آپ اس کام کو کر لیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب باپ بیٹے اس کام کے لیے راضی ہو گئے تو وہ ایک میدان کی طرف نکلے جس کا نام مینا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ایک پتھر پر لٹا دیا تو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے ان سے کہا کہ ابو جان، آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے دیکھیں اور آپ کے آنکھوں میں میرے لیے پیار اور محبت پیدا ہو جائے اور آپ مجھے اللہ کے راہ میں قربان نہ کر پائے، اس لیے آپ اپنے آنکھوں میں پٹی ضرور باندھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر ان کو قربان کرنے کے لیے چھری ان کے گردن پر چلانے لگے، لیکن چھری ان کے گردن پر نہیں چل رہی تھی۔ حضرت ابراہیم نے دوبارہ کوشش کی، لیکن چھری اب بھی نہیں چل رہی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ شاید چھری بھونتی ہوگی، اس لیے اسے ایک پتھر پر مار کر دیکھا۔ جیسے ہی پتھر پر چھری لگی، پتھر ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل پر چھری چلایا، لیکن اب بھی چھری نہیں چل رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھری کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت اسماعیل کے گردن پر نہ چلے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کی قربانی چاہتا ہی نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزما رہے تھے کہ وہ میرے امتحان میں اور میرے حکم کو پورا کرتا ہے یا اپنے پسندیدہ چیز کے پیار کے چکر میں وہ میرے حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے کے بعد ہی دنیا میں کوئی بھی چیز ان کے سامنے آ سکتی تھی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبہ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فوراً خوش ہو کر کہا کہ اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا اور ہم اچھے اور محسنوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے جنت سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ایک مینڈھا کو بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر اس کی جگہ کو اس مینڈھا کو رکھ دیا اور پھر اس جانور کی قربانی ہو گئی۔ اس طرح حضرت ابراہیم نے بنا کسی ہچکچاہٹ اور ڈر خوف کے اللہ کے ایک ایک حکم کو مانا اور اسے پورا کیا۔ پھر اللہ نے بھی حضرت ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم، ہم تیرے کام سے اتنے خوش ہیں کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کو مانتے ہوں گے، وہ سب تیرے اس عمل کو، تیرے اس کام کو دہرائیں گے اور وہ ہر سال جانور کی قربانی کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کا مقصد گوشت کھانا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ قربانی کرنے کا مقصد تو اللہ کو خوش کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ جانکاری ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کے اور بھی انٹرسٹنگ اور نالجبل ویڈیو کے لیے ہمیں لائک، فالو اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔